الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے جب زمین پہ بھیجا گیا، شروع ہی سے اللہ کی طرف سے طے تھا، بہانہ بننا تھا، درخت کے قریب چلے گئے، اس کی پاداش میں دنیا میں آنا پڑا، تو 300 سال روتے رہے۔ پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو انہوں نے دعا کی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے بخش، میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی۔ پھر آپ کو حوا علیہ السلام سے ملے، آپ ہندوستان سے جدہ میں، عرب میں، تو آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے ان کی ساری اولاد کو نکالا، چیونٹیوں کی شکل، بعضی سفید تھی بعضی سیاہ۔ جنت میں جانے والی جو اصلی گھر ہے جہاں سے آدم علیہ السلام آئے تھے، وہاں جانے والی سفید، جو جہنم اس کے مقابلے میں وہ سیاہ۔ تو اللہ نے 4 عہد لیے، 3 عمومی، 1 خصوصی۔ ساری انسانیت سے اپنی ربوبیت کے بارے میں عہد لیا، الست بربکم، کیونکہ رب تو اللہ سب کے، یہ ربوبیت تو ہر ایک کو ماننی پڑے گی۔ باقی نبیوں میں آگے اختلاف ہے، کسی کی شریعت، کسی کی کوئی شریعت نبیوں کے حساب سے بدلتی، تو سب نے اقرار کر لی، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس وقت تو نظر آ رہا سارا کچھ۔ شہیدنا، ہم نے گواہی دی۔ تو دوسری گواہی یہ انبیاء علیہ السلام سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سارے نبیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، آپ کے بارے میں گواہی، آپ کے بارے میں عہد لیا۔ ایک آپ اپنے بارے میں، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت اصل رسالت ہے، باقی سارے اس کا ظل ہے، سایہ ہے۔ آپ کی شریعت اصل شریعت ہے، باقی رہنے والی، باقی ساری منسوخ ہونے والی تھی، وہ عارضی تھیں، یہ دائمی، یہ مستقل۔ تو آپ اصل ہیں، سب کو نبوت آپ کی وجہ سے ملی، سب کو معجزے آپ کی وجہ سے ملے۔ وَكُلُّ آیٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا، جتنے بھی نبیوں نے معجزے دکھائے، فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمْ، ان کو جو پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، ان کا وجود بھی آپ کی وجہ سے، نبوت کی آپ کی وجہ سے، معجزے بھی آپ کی وجہ سے، کتابیں بھی آپ کی وجہ سے۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، آپ تو فضیلت کے سورج ہیں، آفتاب، باقی سارے ستارے ہیں۔ یُظْہِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، آپ کی روشنی اپنے اپنے زمانے میں یہ ستارے ظاہر کرتے رہے، صبح کا آنا بتاتے رہے، ہمارے بعد سورج طلوع ہونے والا ہے، تو اس کا عہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے نبیوں سے لیا، آپ سے نہیں لیا، آپ کے بارے میں لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
تیسرا عہد لیا علماء سے جن کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. تم نے واضح کر کے لوگوں کو بتانا ہے. یہ معاہدہ بھی، یہ عہد بھی یاد کرانا ہے، اللہ کے احکامات بھی واضح کر کے بتانے ہیں، چھپانے نہیں. چنانچہ بعضوں نے اس وعدے کو بھی پورا کیا، لیکن بعضوں نے احکام بیان نہیں کیے، چھپا لیے. وہ قابل مذمت ہیں. جنہوں نے بیان کیے وہ قابل تعریف، ان کو بڑے بڑے اجر ملیں گے. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء، ان کا بھی بہت درجہ ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا درجہ بہت ہے، دوسرے نبیوں کے صحابہ کے برابر، کہ صحابہ آپ کے صحابہ کے برابر نہیں، ایسے ہی دوسرے نبیوں کے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کے برابر بھی نہیں. ان نبیوں کے وارث، نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری امت ہی وارث ہے، اور ان میں علماء بڑے وارث. ساری امت وارث ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. اس امت کے ظالم بھی، گناہ گار بھی آپ کے وارث، مانے نہ مانے. درمیانے درجے والے وہ بھی وارث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت لوگوں کو دکھائے، عمل کر کے بھی دکھائے، بابے ایسے بھی پہنچے. تو ظالم گناہ گار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کر سکتا ہے. ایک آیت بھی پتہ ہے، وہ بھی پہنچا. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. بعد آگے بڑھے ہوئے، اللہ کی توفیق سے آگے بڑھے ہوئے، یہ بڑے وارث. اور ایک عہد لیا سارے نبیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. ومن کا ومن نوح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا کہ ہم جا کر دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، تبلیغ کریں گے. اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. نبیوں سے بھی پوچھنا ہے، جن کے پاس بھیجے گئے ان سے بھی پوچھنا ہے. یسأل الصادقین عن صدقی. تو یہ 4 عہد لیے. 3 عمومی عہد ہیں، ایک چوتھا خصوصی عہد ہے صرف انبیاء علیہ السلام سے. باقی 3 کا عوام سے بھی تعلق، سب سے تعلق. تو انبیاء علیہ السلام سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا، اس لیے کہ اپنی امتوں کو آگاہ کر دو، ایسا عظیم الشان نبی آنے والا ہے. تمہاری زندگی میں اگر وہ آ جائے تو اس کے ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. جن میں یہ چیزیں ہوں گی یہ کامیاب ہوں گے. ایک دفعہ شیطان نے کہا، جب اس نے یہ آیت، کسی نے، ایک بزرگ نے یہ آیت پڑھی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو شیطان کہنے لگا، اللہ تو کہتا ہے میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، کیا میں اللہ کی رحمت میں نہیں آ سکتا؟ تو بزرگوں نے جواب دیا، آگے بھی پڑھو، یہ رحمت کسے ملے گی؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو اللہ سے ڈریں گے اس کے لیے میں رحمت لکھ دوں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ہماری آیتوں پہ ایمان لائیں گے. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ
نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لیں، ان کی اتباع کریں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، آپ کو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی انجیل میں بھی. آپ کی نعتیں، آپ کی صفات تورات انجیل میں بھی ہیں. یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، امر بالمعروف کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے روکیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں ان کو لیے حلال کریں گے. تو جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ساری پاکیزہ. یہ امت، یہ آخری امت ہے بہتری، اس کے لیے ساری پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی. جو ناپاک چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ان کے لیے یہ حرام کر دی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، پہلی امتوں پہ جو بوجھ تھے، سخت احکام تھے، آپ ان سے ہٹا دیں گے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو آپ پہ ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، آپ کی مدد اور نصرت کریں گے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آپ پہ جو نور لے کر آئے کتاب، اس کی پیروی کریں گے، یہ کامیاب، یہ اللہ کی رحمت میں ہو. اگر اہل کتاب میں آ جائیں تو ان کو بھی اہلا و سہلا و مرحبا، دوہرا اجر ملے گا. دوہرا اجر، ایک اپنی کتاب پہ عمل کرنا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اپنے نبی پہ ایمان لانا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان. اگر کافر اور مشرک آ جائے اس کو بھی ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا و مرحبا. تو جو بھی آ جائے، شیطان آ جائے وہ بھی اللہ کی رحمت میں یہ آتا ہی نہیں. اللہ کی بات ہی نہیں مانی، نبی کی بے ادبی کی، یہ مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنا، آگ کا درجہ زیادہ، میں کہ سجدہ کروں. تکبر آ گیا، نبی کی بے حرمتی، بے ادبی کی. اس لیے نبی کی بے ادبی اللہ کو برداشت، اس لیے اس کو لعنت. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو اللہ کی رحمت میں آنے کا اور کامیابی کا یہ ایک ہی نسخہ ہے. اب کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی مشرک ہو، حتیٰ کہ کوئی مسلمان ہو، اب اللہ کی رحمت پوری اسے حاصل ہوگی. کوئی امیر ہو، غریب ہو، کسی خاندان کو، سید ہو، کوئی پیر ہو، عالم ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کے دین کی جو مدد کرے گا، جتنی زیادہ مدد کرے گا اتنا ہی اللہ کے قریب ہو. اللہ میں اس کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك واجعلنا من عبادك الصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر من فتنة القبر. صلى الله تعالى على خير